السلام علیکم ویارس، امید ہے آپ آج کافی سکھی ہوں گے کہ ہمارے سینٹ کے الیکشن منعقد ہو گئے ہیں اور اس میں حکمران پارٹی پی ٹی آئی نے میدان مار لیا ہے۔ ان کے امیدوار جناب سنجرانی صاحب، صادق سنجرانی صاحب نے 48 ووٹ اور گیلانی صاحب نے 42 ووٹ لیے۔ اسی طرح ڈپٹی چیئرمین کے لیے بھی پی ٹی آئی ہی کے امیدوار مرزا صاحب کامیاب ہوئے۔ یہ الیکشن آج جو ہوا ہے اس پر کئی مہینوں ہفتوں سے نظریں لگی ہوئی تھیں۔ یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جارج ڈبلیو بش سے، اب یہ ریلیٹڈ بات آپ کو نہیں لگے گی لیکن سنیے، جارج ڈبلیو بش امریکن صدر گزرے ہیں۔ صحافیوں نے ان کو گھیر لیا اور ان سے پوچھا، سوالات کیے۔ وہ پہلے ہی نروس اپسیٹ تھے۔ وہ ظاہرہ وہ جانتے ہیں آپ بہت عجیب قسم کے آدمی تھے، بہت کچھ جڑا ہے ان کے ساتھ۔ تو صحافیوں نے سوالات کیے کچھ، تو ضد کی، انہوں نے جواب دیا جارج ڈبلیو بش صاحب نے کہ نہیں بھائی، انہوں نے انگلش پہ کہا، جو بعد میں ایک مثال بن گئی، ایک ایسی آپ میں بیانیہ بن گیا، وہ ہے، انہوں نے جواب دیا کہ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انڈلج یور اون ورڈ ان مائی اون ماؤتھ۔ یہ بیان، یہ معاملہ، یہ قصہ، یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور جب وہی بات ہمارے منسٹر صاحب کی اور ہمارے شاعر بہت عظیم فراز صاحب کے بیٹے، انہوں نے کی کہ جب آپ فٹ بال ہاتھوں سے کھیلیں گے اور ہمیں کہیں گے پاؤں سے کھیلیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہی چیز میں بات کرتا ہوں اکثر ویلاگس میں کوئی خبریں جاری نہیں کرتا، میں کوئی تبصرے نہیں کرتا، میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں جنرلی۔ تو اس میں کوئی ایسے موازنے نہیں کروں گا اس ویلاگ پہ، ایسی بات ایک میں ایز پبلک کرتا ہوں اور کروں گا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ایسے طریقے استعمال کریں گے، جب آپ ایسی چیزیں اختیار کریں گے، جب آپ ایسے ڈیفالٹ کریں گے، جب کوئی ایسا آپ کا اپوننٹ غلط طریقہ استعمال کرے، خاص طور پر جمہوری نظام میں، سیاست میں، اور پھر الیکشن کے معاملات میں، اور پھر سینٹ جو کہ ایک ملک کا یا خاص طور پر پاکستان کا ایک اعلیٰ ترین معتبر ادارہ ہے، قانون ساز ہے، اس پہ سب قوانین بنتے ہیں، بہت اہم ادارہ ہے۔ اور مزے کی بات اس میں ایک میں ایڈ کرتا چلا جاؤں، ووٹ ایک ہے تو مطالبہ کیا کہ دیکھیں جی، آدھا ووٹ جو ہے تیتر، آدھا تو ووٹ بٹیر ہے۔ مطلب یہ پنجابی کی بات ہے، معاملہ یہ ہے کہ اگر گیلانی صاحب کو مہر آدھی لگتی ہے اور آدھی مہر سنجرانی کے لگتی ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہو یار، اتنے بڑے سینٹ کے الیکشن میں اتنی بڑی فوج غلطی ایسے نہیں ہوتی۔ یہ غلطی نہیں، یہ جان بوجھ کے کیا گیا۔ آگے چل کے میں بتاتا ہوں بات کو، اس میں معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس پر آ جائیں، یا یہ کوئی لال حویلی کے ارد گرد کوئی محلہ نہیں ہے، یہاں نہ یہ کوئی ڈھکی کا علاقہ ہے، نہ یہ بلدیاتی الیکشن ہے، اور نہ پولا کانا ووٹ ڈالنے جا رہا ہے مامے پکوڑے والے کو کہ وہ غلطی کر جائے۔ یہ ایک جو ووٹ کاسٹ کرنے والا ہے وہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، ممبر سینٹ،
وہ ایسی فحش غلطی کرے، اچھا نہیں، نامناسب بات ہے۔ اصل قصہ کچھ اور ہے۔ وہ بلاول صاحب ووٹ لینے کے لیے گئے شجاعت حسین صاحب کے پاس، بہت زیرک آدمی ہے شجاعت حسین صاحب، وہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب یہ ووٹ ساتھ کاسٹ نہیں ہوئے، اس پر طرح طرح کی بحث کی جا رہی ہے کہ بھائی کہاں چلے گئے، کون لے گیا۔ ڈپٹی کی جب باری آئی اس وقت یہ پورے ہیں، جب چیئرمین صاحب کی باری آتی ہے سنجرانی صاحب کی، تو ووٹ 7-8 غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہے جماعت اسلامی کا ہے، وہ آئے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ لینے کے دینے جو میں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے صاحب بصیرت جو سوچتے ہیں، جن کے پاس کچھ ٹائم مل جاتا ہے، میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، مزدور آدمی ہوں، بس ایسے بولنے کا شوق آ گیا ہے۔ تو وی لاگ پر آپ کو، بچوں کی دیکھیں آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی، وی لاگ پر آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ تو چودھری برادران ایک بہت زیرک خاندان ہے، سیاسی، اور چودھری ظہور علیہ خانوادہ ہے۔ تو ووٹ جو تھے 8 وہ آپ کو آرام سے مل سکتے ہیں۔ اور ایک چیز یہاں میں بڑی بات کرنے والا ہوں کہ نون لیگ ایک ایسی واحد جماعت ہے جس کا کرولہ کسی سے نہیں ملتا۔ پنجابی کہتے ہیں کرولہ ملنا، اس کا کرولہ کسی سے نہیں ملتا۔ یہ کسی جماعت، کسی پارٹی، خاندان میں خود ان کے دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی مریم بی بی آ جاتی ہیں، کبھی حمزہ صاحب آ جاتے ہیں، کبھی شہباز صاحب ہیں، تو کبھی ہمارے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے پاکستان کے سیاسی جیسے ہیں، وہ تو پتہ ہے، نواز شریف صاحب بیرون ملک بیٹھے ہیں۔ ایک عذاب اللہ کا، اللہ ان کو معاف فرمائے اور ان کی غلطیوں کو کمپنسیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ آ جاتی ہے وہاں پر ووٹ کے درجے کے ساتھ، تو اس لمبی بحث میں پڑھنے کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پی ڈی ایم ہے، اکٹھی ہے، اس کے ساتھ جماعت اسلامی شاید ہے کہ نہیں ہے، میرے علم میں وہ نہیں ہے ساتھ۔ یہ جو نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور بی پی این پی بھی ہیں، اے این پی بھی ہیں، اور پارٹیاں بھی ہیں۔ اس میں ایک اتحاد بنا ہوا ہے، جو آئی ایف بھی ہے، جماعت علماء اسلام بھی ہے، ہاں جی، فضل الرحمان گروپ۔ تو جب تک کہ گیلانی صاحب کا انتخاب نہیں ہو جاتا تب تک تو سب متحد تھے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے پیپلز پارٹی کے گیلانی کو ایز چیئرمین سلیکٹ کرنے کے، الیکشن میں سٹینڈ لینے کے لیے اس کو وہاں ووٹ لینے کے لیے۔ تو اس بار نون لیگ کو یہ نہیں وارا، پنجابی میں کہتے ہیں وارا ہونا، نون لیگ کو کرولہ ہی نہیں ملتا کسی کے ساتھ، بلکہ یوں کہیں کہ نہ کاف کا اور نہ پیپلز پارٹی کا اس کے ساتھ کرولہ نہیں ملتا۔ اب پیپلز پارٹی کا امیدوار ہیں گیلانی، دوسرے معنوں میں یہ مشترکہ امیدوار ہیں پی ڈی ایم کے، اور پی ڈی ایم میں شامل ہے نون پیپلز پارٹی۔ گیلانی صاحب کھڑا کرتے ہیں، لیکن گیلانی صاحب کو کس طرح نواز شریف خاندان، شہباز شریف خاندان، مریم بی بی یہ کیسے منظور کر لیں؟ ان کو وارا نہیں ہے۔ اور وہ سڑکوں پر تو بلائے گا مولوی صاحب ہمارے فضل الرحمان صاحب، لیکن پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر، جس میں وہاں پر وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور جو ووٹ متنازع ہوئے ہیں، جن پر یہ بات ہوئی ہے کہ یہ کیوں نہیں پڑے، یا اگر پڑے ہیں تو نام کے اوپر کیوں نشان لگا ہے، خالی حصے میں کیوں نہیں لگا، تو اب یہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں بلاول صاحب
کورٹ پہ. وہ بات یہ پھر ہوگی کہ کورٹ کے پاس آپ نے چھوڑا کیا ہے ٹائم, کیا کیا سنے. ہم فارغ ہو گئے تھے آج, ہم لوگ اپنے آپ کو فارغ سمجھ رہے تھے, قوم فارغ سمجھ رہی تھی. ہمارا اکانومی کا ریٹ آج زیادہ تھا, اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہی تھی, بہتر ہو رہی تھی. اب نیا ایک کٹا کھل گیا ہے. اس پر بات بعد میں کروں گا, علیحدہ بھی لوگ کروں گا, نیکسٹ میں انشاءاللہ ضرور ہوگا کہ وہ کٹے کیا ہیں. بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ کبھی بھی یہ جو 8 ووٹ ہیں جو ضائع ہوئے ہیں 7, وہ ملی بھگت سے ہوئے ہیں. وہ پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں, پیپلز پارٹی کے جو ساتھی ہیں, حلیف سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہے, ان کو ہرگز ووٹ نہیں دیا, انہوں نے ضائع کر لیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کورٹ میں جائیں گے, کورٹ میں کیسے چلے جائیں گے؟ یہ آرٹیکل 92 کہتے ہیں, سوری آرٹیکل 69 ہے, جس کے تحت آپ سینٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے, سینٹ کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتے. میں بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور دوسرے کانسٹیٹیوشن میں نے پولیٹیکل سائنس میں جامعہ یونیورسٹی لاہور لاء کالج میں زیر تعلیم ہونے کے دوران پڑھے ہیں, اور کالج میں بھی پڑھے ہیں. تو پولیٹیکل سائنس میرا پیٹ سبجیکٹ ہسٹری اور سوشولوجی اور ایسے سبجیکٹس تھے. تو اب سوشولوجی سے بھی بات آ جائے گی. ہمارے عوام ان کی تقدیر بدلنے والی نہیں ہے. جمہوریت نظام ہے فرام دی پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل. اب پیپل کرتے کیا ہیں؟ آپ ایک عام بندے ہیں, الیکشن میں کھڑے ہو کے دیکھ لیں آپ کا حشر کیا ہوتا ہے. عوام ہم لوگ, میں اپنی مثال بھی میں لوگوں میں سے ہوں, ایک مزدور دار آدمی ہوں. تو ہم گاڑی, کوٹھی, بنگلہ, لینڈ لارڈ, جی, اور وہ کیا کہتے ہیں ڈان, سرمایہ دار, جاگیردار, ہم اس کو ووٹ دے دیں گے. ہم کسی ماتڑ ساتھی کو ووٹ نہیں دیں گے. بھیا ماتڑ ساتھی کو ووٹ دو گے تو تمہیں پوچھے گا نا کہ تم پبلک ہو, تم لوگ ہو, تو آؤ پبلک پہ بیٹھنے والا ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے کہ عمران خان ہیں, میں نہیں سمجھتا وہ پبلک پہ سے ہیں, لیکن پھر بھی ان پر کئی طرح کے الزامات لگتے ہیں. جمہوریت کا یہ خاصہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں چل سکتے. بھٹو کے ساتھ بھی یہی المیہ ہوا, اور میں کھلے عام بات کر رہا ہوں. اب یہی عمران خان کے ساتھ کچھ مسئلے جا رہے ہیں, تو کوئی کیا کرے, ایک خالی جنرل اسٹور, بڑے بگ اسٹور پر مجھے بٹھا دیتے ہیں. آپ مقروض ہے وہ اسٹور, تو میں وہاں پر دادا گیری بیٹھ جاؤں گا کرنے, یا چیئرمین بن جاؤں گا دکان کا, وہ شاپ کا ہیڈ بن جاؤں گا, تو میں کس طرح چلا سکوں گا؟ میں تو مقروض ہوں, میرے خزانے میں کچھ نہیں ہے, تنہائی دینے کے لیے کچھ نہیں. جو بھی کو آئے گا, اس کو اتنا لوٹا گیا اس ملک کو, اتنا اس کے خزانے کو اس طرح بے رحمی سے اس کو خالی کیا گیا ہے کہ اس کو کوئی نہیں چلا سکتا ہے, بہت مشکل ہے. ادھر ہم دیکھ لیا کہ سیاسی جماعتیں, ہماری جمہوری جماعتیں چند ایک ایسی ہیں, بلکہ بہت زیادہ ایسی ہے جو کہ اپنی فوج کے خلاف, اپنے اداروں کے خلاف ایسی نشانی, ایسی ایلوشنز چھوڑتی ہیں, ایسے اشارے سگنلز دیتی ہے جو کہ نامناسب ہے. لیکن جب ہم اپنے محافظ اداروں کی قدر نہیں, عزت نہیں کریں گے, ان کو توقیر نہیں کریں گے, ان پر الزامات اپنی ناکامیوں کے لگائیں گے, تو نہ, یہ ہرگز نہ مناسب چیز بات میرے خیال میں یہ اچھی نہیں ہے. جی, وہ کہتے ہیں پنجابی کا محاورہ پھر بولوں گا میں, جی, کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. آتا ہمیں ہے کچھ نہیں, ڈال ہم اداروں پر دیتے ہیں, کبھی 007 بنا دیتے ہیں, کبھی 420 والے, ہاں جی 333 کو معاذ اللہ معافی دے, کیا کہہ دیتے ہیں. تو دیکھیں, ہم جمہوریت میں ہم سوچ لیں
کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم ووٹ، پھر وہی بات کروں گا کہ آپ سینٹ میں ہیں، آپ نے ڈبل ووٹ ڈالا، آپ نے نام پر ووٹ ڈالا، بار بار آپ کی پارٹیوں نے سمجھایا، آپ کو الیکشن کمیشن نے سمجھایا، آپ کو پولنگ آفیسر نے سمجھایا، اور آپ ایک اعلیٰ ترین ادارے، پھر وہی بات کروں گا، سینٹ کے ممبر ہیں اس اور چیئرمین کے سلیکشن کر رہے ہیں، اور آپ ووٹ ایسے ڈال دیں گے جیسے پھولے کباڑیے کو مامے پکوڑے والوں نے ووٹ ڈالنے جانا ہے اور وہ غلطی کر جائے، یا پھولا کباڑیے نے ووٹ ڈالنا ہے مامے پکوڑے والے کو کہ وہ غلطی کر جائے، اس کو پتہ نہیں چلے نشان کہاں لگانے. کیا بیوقوفی ہے. اصل میں کیا ہے معاملہ، یہ ہے کہ آپ قوم کو الجھائے رکھنا چاہتے ہیں، ملک الجھا ہوا. خدا را اس پر رحم کیا جائے، خدا را ہمیں سوچنا چاہیے. ہم بہت پریشان ہیں، ملک کے حالات بہت خراب ہیں، ملک کی عوام بہت پریشان ہے، لوگ گھروں میں مقید ہیں. کرونا کووڈ جو ہے وہ آیا، وہ اس کی لہر ہے، عوام کو کوئی سہولتیں میسر نہیں، مہنگائی سراسر عام ہو رہی ہے، بے روزگار بیچارہ نہ کاروبار کر سکتا ہے. اب 3 دن آپ ہفتے میں گھر رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے پر یہ جو کووڈ کا آیا ہے، ہم پر یہ بیماری نازل ہوئی ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہم پوری دنیا میں ہی ایسا ہے، ہمارے پاکستان میں ہی نہیں، جمہوری ممالک میں جہاں بھی ووٹ چھوٹ یہ وہ ہوتا ہے نا، تو وہاں پر عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی ضرور ہو رہی ہے ہر جگہ. امریکہ سے لے کر سوڈان سے لے کر نیپال سے بھوٹان، انڈیا، افغانستان، امریکہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، پوری ورلڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، کینیڈا، ناروے، سب میں جانتا ہوں اچھی طرح سے ان کے مالک کو، ان کی ہسٹری کو، ان کی جنگوں کو. ان کی جنگیں ہی پانی اور مال کے اور حسن اور پتہ نہیں کیا کیا میں بولوں اب اس کے لیے، نسل پرستی اور مذہبی ریلیجن ان کے جو ان کی تفاوت کی وجہ سے ہے. تو براہ کرم اس پر ہم میری ایک عام شخص کی آواز کو کہتے ہیں طوطی کی آواز نکار خانے میں کون سنتا ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں. خدا رحم فرمائیں ہمارے سیاسی حکمران، ہمارے حاکم، ہمارے سیاستدان، آنے والی جماعتیں اور آج کی حکمران پارٹی. خدا رحم فرمائیں، کچھ سوچیے، کچھ اخلاقیات، کچھ سیاسی اخلاقیات جسے میں کہتا ہوتا ہوں وہ اختیار کریں. نامناسب رویے ہمیں کسی اور طرف نہ لے جائیں. میں خدشات میں مبتلا ہی نہیں ہوں، بہت سے اہل جو کہتے ہیں علم اور جو تاریخ کو جانتے ہیں، خاص طور پاکستان کی ہسٹری کو جانتے ہیں، پاکستان کی تاریخ کو جانتے ہیں اور کب کیا اور کیوں ہوا، تو وہ حالات نہ کریں کہ تب کیوں اور کیا ہو جائے. بہت شکریہ. میں آپ کا ٹائم لیتا ہوں. یار پلیز یہ تو کر لیا کریں، سبسکرائب تو کر لیا کریں. برادر آپ سنتے ہیں مجھے، میں عام آدمی ہوں، مجھے یقین ہے مجھے عام لوگ سن رہے ہیں. کاش میری آواز خاص تک چلی جائے، ہاں جی، جسے ایوان بالا کہتے ہیں، وہاں چلی جائے، ایوانوں میں چلی جائے، وہ باختیار لوگوں میں چلی جائے، ان تک پہنچ جائے، حل ہو. اچھا جی، اب میں اجازت چاہوں گا. ٹائم میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ لیا اس دفعہ میں نے، تو مبارک ہو سنجرانی صاحب کو بھی، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی. میں تو اس وقت پبلک تو اس وقت خوش ہوگی جب اس کو کچھ ملے گا، جب اس کو بھی کچھ ووٹ ہوگا، جب اس کی بھی کچھ پرابلمس حل ہوں گی، جب اس کی بھی کچھ مشکلات حل ہوں گی، اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. ساری آسانیاں یا اپنے لیے تو یہ سیاسی لوگ